الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کی گستاخی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: نبی کی ادنا سی گستاخی کرنے والا بھی کافر و مرتد ہے۔ اللہ اکبر۔ شفا شریف صفحہ نمبر 215 پر ہے۔ علماء کا بھی اجماع ہے، اجماع کا مطلب بتا چکا ہے، اجماع امت، علماء کا اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 215 میں علماء کا اجماع ہے، یہ سارے علماء اس بات پہ جمع ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید ہے اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر اور عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ قتل کرنا واجب عام مسلمانوں پر نہیں ہے، بادشاہ اسلام پر ہے، حاکم اسلام پر ہے قتل کرنا، ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ گستاخ رسول کے ساتھ مسلمانوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ پہلے آ چکا ہے، کس کبھی تو آیا ہے۔ اس ضمن میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی خدمت میں کیے گئے سوال جواب کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے جو سوال کیا گیا، ایک مقرر نے جلسے میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میرے دانت ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ معاذ اللہ، اس تکبر کی بنا پر حضور کا دندان اقدس جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا۔ معاذ اللہ، سرکار کے سامنے گستاخی ہے۔ جواب: اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا، یہ سری کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبر کرنا حرام ہے اور سرکار معصوم ہے، بلکہ معصوموں کے سردار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سری کفر ہو گیا، کھلم کھلا کفر ہے۔ اس کا ایمان جاتا رہا، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اس نے جیسے مجمع میں یہ جملہ کہا، اسی قسم کے مجمع میں توبہ کرے اور اسلام لائے، یعنی کہ اس نے کفر کا گواہ بنایا تو سب کے سامنے اپنے ایمان کا بھی گواہ بنائے۔ اگر نئے سرے سے اسلام نہ لائے تو مسلمانوں کو اسے سلام اور کلام حرام ہے، سلام کرنا اور بات کرنا دونوں حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کی شادی و غمی میں شریک ہونا حرام، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام، اسے غسل اور کفن دینا حرام، اس کے جنازے کی نماز پڑھنا حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، اسے مرنے کے بعد کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو اسے مسلمان سمجھتا رہے، یعنی جو باخبر ہے اس بات سے کہ کفر کیا تھا پھر بھی اس کو مسلمان سمجھتا رہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرے، بلکہ اس کے کفر میں شک بھی کرے تو خود بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں نے اس جملے کو پسند کیا تو سب پسند کرنے والے بھی اس کی مثل ہو گئے اور ان کی عورتیں بھی ان کے نکاح سے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ برتاؤ، یہ تو نبی کے گستاخ حال ہوا، ہاں۔ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یاد رکھیے، گستاخوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنے کا حکم سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی فتنے والی بات سکھا رہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے خود یہ بات ہم کو سکھائی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ آخر زمانے میں قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، اللہ اکبر۔ بس اگر وہ گالیاں دینے والے بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرنا، جی، ان کی عیادت کرنے مت جانا، پوچھنے مت جانا، اگر مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، ان سے ایک دوسرے کا نکاح نہ کرنا، سرکار نے منع فرما گیا، ان سے نکاح بھی نہیں کرنا، نہ انہیں وراثت میں سے حصہ دینا، جائیداد میں سے ان کو حصہ بھی نہیں دے سکتے، نہ انہیں سلام کرنا اور نہ ہی ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ جب صحابہ کرام کو گالی دینے والے کے لیے ایسا حکم فرمایا گیا تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں گستاخی کرنے والے کا معاملہ کس قدر اشد ہوگا، سمجھے نا؟ مرتد سے ہمدردی کرنا کیا صحیح ہے؟ کوئی مرتد ہے گستاخ ہے، اس کو پیار محبت ہمدردی کرنا، کیا مرتد کے ساتھ انسانی ناطے سے بھی ہمدردی نہ کی جائے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلمان ہی انسان ہے،
جبکہ جو اپنے خالق و مالک کی توہین اور اس کے پیارے حبیب کی گستاخی کرے وہ نام نہاد انسان ہے، پھر ان کو انسان بھی نہیں بولا جائے گا، اللہ بال یقین بدتر از حیوان ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ مرتد کے ساتھ ہر طرح کے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کو بھی شاید ان معنوں میں ایک گونا ہمدردی کہا جا سکے کہ یوں وہ کسی طرح بیزار ہو کر تائب ہو جائے، توبہ کر لے ہوئے اور دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لیں۔ یاد رکھیے مرتد سے ہمدردی کا اظہار ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مرتد کے بارے میں حکم شریک ہو ظلم کہنا، ہم نے سیکھے تھے مرتد کے کیا سلوک کرنا چاہیے، جی اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، 3 دن جیل میں رکھنا چاہیے، ہے نا، سب حکم ہم پہلے پڑھ چکے کہ نہیں۔ جی مرتد سے ہمدردی کرنے کی پاداش میں ایک عورت کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے متعلق ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ میرے آقا حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ عالی شان میں کچھ اس طرح سوال ہوا کہ سنیوں کے محلے میں ایک قادیانی نیا رہنے آیا۔ قادیانی بھی ایک فرقہ ہے، جہنمی فرقہ، اللہ وہ اکبر۔ غیر نبی کو نبی بولتے ہیں، وہ لوگ اللہ اکبر۔ غیر نبی کو نبی تو کو- کافر ہے، بہت سارے کفر ان سے ہوئے۔ تو ایک قادیانی نیا رہنے آیا، تو غیور سنیوں نے اہل محلہ کو اس سے مل جل کرنے اور کسی کو تعلق رکھنے سے منع کر دیا۔ تو حدیث پہ عمل کر رہے وہ تو حدیث پہ عمل کر رہے۔ اس پر ایک عورت نے یوں کہا، بڑے نمازی پڑھ کر ملا ہو گئے، ہم عذاب ہی بھگت لیں گے۔ کیا بولتی ہے؟ ہم عذاب بھگت لیں گے، اس بیچارے قادیانی کو تنگ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترس کھانے لگی۔ اس عورت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، یہ عورت نماز کی تحقیر کر رہی ہے، بڑے نمازی ہے تو نمازی کو نہیں نماز ہوا اور کیا تو نماز کی توہین ہوئی کہ نہیں۔ اس پر عذاب الہی کو ہلکا ٹھہرانے کہ میں عذاب بھگت لوں گی، تو یہ عذاب الہی کو ہلکا جانی، 2 کفر ہوا۔ قادیانی کو مرتد کو فعل مسلمان بائیکاٹ کرنے کا سبب سے مظلوم جاننے لگی، تو کیا جو حکم اللہ قرآن حدیث میں ہے کہ اس پہ عمل کرنا ظلم ہے کیا؟ قرآن میں حکم آ گیا یا حدیث پہ حکم آ گیا، اب تم اس پہ عمل کر رہے ہو، تب میں بولوں کہ یہ ظلم ہے تو کفر نہیں ہوا؟ سمجھے میرا نا؟ تو جب وہابیوں سے گستاخوں سے تعلقات توڑنے کا قرآن حدیث میں حکم ہے، تو پھر اگر میں کوئی عمل کرے اور بولے یہ تو ظلم ہو رہا ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا نا۔ جی اس سے میل جول ترک کرنے کو ظلم و ناحق سمجھنے کے سبب وہ اسلام سے خارج ہو گئی اور اپنے شوہر پر حرام ہو گئی جب تک ان کلمات سے توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام نہ لائے۔ جی صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 10 منٹ باقی ہے۔ کیا واقعی گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں؟ سنا ہے گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ابھی سوال ہے، کوئی پتہ چلا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، ابھی سوال ہے۔ سنا ہے انہوں نے ابھی جواب معلوم کر رہی ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں۔ اگر کوئی گستاخی کا مرتکب واقعی نادم ہوا تو کیا کرے؟ اور پہلے گستاخی کیا پھر وہ شرمندہ ہو گیا ہے، تب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ واپس آنا چاہتا ہے۔ وہ ہاں گستاخ رسول کافر اور مرتد ہے، اس کے قبول توبہ کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک صاحب یعنی گستاخ رسول مرتد ہے اور اس کے سب احکام مثل مرتد اگر توبہ کرے تو قبول کریں گے اور قتل نہ کریں گے، جی اگر توبہ کرے تو قبول کریں گے اور قتل نہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہنا کیسا؟ اللہ اکبر۔ یعنی کہ وہ بکریاں چرانے والا کہنا ہے۔ ہاں بھائی۔ اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا چرواہا کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ توہین آمیز لفظ ہے، سمجھے؟ توہین آمیز لفظ ہے، کہنے والا توبہ و تجدید ایمان کرے گا۔ اسی طرح کے ایک سوال پر کسی مقرر نے اپنے تقریر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت شان میں کہا وہ امت کے چرواہے تھے، جی تو صدر الشریعہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ نے جواب فرمایا یہ لفظ نہایتی حقیر اور ذلیل ہے، ایسے الفاظ سے پرہیز کرے، بچے اور توبہ کرے اور تجدید نکاح کرے۔ مسلمان بارگاہ اقدس میں عرض کیا کرتے تھے رعینا، مطلب کیا مطلب ہے سنو، ایک جھاڑو والا ہے،
उसको हम झाड़ू वाला बोल रहे हैं, ये झाड़ू वाला, चमार, ये छोटे घटिया अल्फाज है कि नहीं। तो चरवाहा भी एक छोटा लफ्ज़ है जो सरकार की शान बहुत बुलंदो बाला है जी। हालांकि जो चरवाहे रहते हैं बकरियों को चराने का उनको सवाब मिलता है, तो नाजायज़ काम नहीं है, लेकिन सरकार को घटिया लफ्ज़ से कहना ये सरकार की तौहीन होती है। जी। तो इसके लिए उसको तौबा और तस्दीद निकाह का हुक्म दिया गया। तो आपको पता होगा कि जब कोई बयान करता है, तकरीर करता है, मतलब कॉलेज वगैरह में लेक्चर होते, तो सामने लोगों को जो बात समझ में नहीं आती ना, तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, पार्डन, पार्डन सर, आई बैग योर पार्डन सर, मतलब सर मुझे समझ में आया, फिर से समझा दीजिए जी, है ना। तो साहबे किराम कहा करते थे राइना, क्या कहते थे, राइना, कि सरकार जो फरमाते थे अगर उनकी समझ में नहीं आता था तो क्या कहते थे, राइना। मुझे राइना मतलब फिर से कह दीजिए, फिर से सुना दीजिए, मगर इसका एक गलत मतलब भी निकलता था। तो मुनाफिकीन वो गलत नीयत से ना मजाक के लिए राइना राइना बोला करते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हुक्म दिया कि अब कोई रायना ना कहे बल्कि ये कहे उन्जुर ना, आका हम पर नजर करम फरमाए। कुरान शरीफ में हुक्म आ गया जी। अल्लाह ने क्या कहा, रायना नहीं बोलना, सरकार की बारगाह में रायना नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है, उन्जुर ना। समझे जी समझिए। कोई सरकार की शान में गुस्ताखी करे तो उसका जवाब अल्लाह ताला कुरान शरीफ में देता है। अब सुनो ये जो वाक़या बयान किया, फिर मुसलमान बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया करते थे राइना, यानी हमारी रियायत फरमाइए जी। यहूदी जो थे मैंने दोबारा कह दीजिए, नहीं समझ में आया, तो यहूदी मौका पाकर ज़बान दबाकर इस तरह कहते थे, बज़ाहिर तो वही राइना मालूम होता था, मगर वो कहते थे राइना, यानी ऐन जो मुतारिक था उसके आगे या मद्दा भी लगा देते थे, ऐन के आगे राइना, यानी हमारे चरवाहे। ऐसा लोग क्या होता था, हमारे चरवाहे, समझे, राइना बोले वजह राइना बोलते थे, तो मतलब चेंज हो गया, यानी हमारे। देखो थोड़ा भी रद्द बदल होता है तो कितना मतलब चेंज होता है, तो ये मना फरमा दिया जाए कुरान में। तो नमाज हमारी कैसे होगी, बिना मखरज के जी। प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। इंशाअल्लाह। हमारे चरवा, इस आयत पर आयत करीम नाज़िल हुई कि इस लफ्ज़ राइना से मुमानत फरमा कर ये हुक्म दिया गया कि उन्जुर ना कहो, राइना मत बोलो। आप सब पता ना, समझ में आए ना, बताया कि गुस्ताखी का मौका ही ना हो, यानी हमारी तरफ नज़र फरमाइए, कहा करो। तो जिस लफ्ज़ से राई यानी चरवाहा का ईहा में बाईद यानी दूर का शुबा पड़ता था, उस तक से मुमानियत फरमाई गई, तो बज़ाहिर है कि खुद, तब जाहिर है कि खुद चरवाहा कहने की मुमानियत हो गई जी। जो राइना के बदले में गुस्ताखी करने की जैसे राइना बोलते थे, तो उधर हमारा चरवाहा कहने की मुमानियत फरमा दी गई। तो डायरेक्ट चरवाहा बोलना तो और बड़ी मुमानियत हो गई ना। अरे क्या जाहिर करें लोग कि सरकार राइना इन्हें रियायत फरमाई, जाहिर ही कर रहे, मगर गुस्ताखी की से राइना बोल रहे, खुल के चरवाहा नहीं बोल रहे, तो मना फरमा दिया गया। तो खुल के डायरेक्ट कोई चरवाहा बोलेगा तो क्या मुमानियत नहीं होगी जी। समझे। खुसूसन ये उर्दू का लफ्ज़ चरवाहा तो नहायत ही इंतहाई घटिया है। ये बोले झाड़ू वाला, चमार, संडास साफ करने वाला, छोटे छोटे लफ्ज़ है ना ये। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मत के निगहबान, मुहाफिज वगैरह अल्फाज बोलना चाहिए। चरवाहे का लफ्ज़ कि उम्मत, हम उम्मत है और सरकार हमारे चरवाहे, ऐसा बोलना मना फरमा दिया गया शरीर में। बल्कि क्या कहना चाहिए, सरकार उम्मत के निगहबान है, मुहाफिज है, मुहाफिज है वगैरह अल्फाज बोलना चाहिए। वल्लाहु तआला आलम। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबान, उम्मत कश्ती, जो उम्मत की कश्ती उसके निगहबान अल्लाह के रसूल है। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आ के अजब वक्त पड़ा है। मुँह मुबारक, मुँह यानी बाल, तो सरकार के बाल मुबारक को मुँह मुबारक बोलते जी। तो कोई मुँह मुबारक की साथ में गुस्ताखी करे तो कैसा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना कैसा। जवाब, किसी बाल को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक तस्लीम करने के बावजूद अगर उसकी तौहीन करे तो काफिर है। अल्लाहु अकबर। मुँह मुबारक को ईज़ा देने वाला अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देता है। शहंशाह खुशखिसाल
سلطان شیری مقال صاحب جود و نوال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد با کمال ہے سبحان اللہ جس نے میرے مبارک بال کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی اور جس نے مجھے عزا دی بے شک اس نے اللہ کو عزا دی سبحان اللہ وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سا لکھے ابر رافت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ یعنی عظیم رحمت کے بادل کے ٹکڑے پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام